بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم۔ فرمایا بے شک عدت الشہور عند اللہ، مہینوں کی تعداد، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں۔ یوم خلق اللہ خلق السماوات والارض، اس دن سے ہی کہ جس دن سے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا ہے، اس دن سے ہی اللہ نے یہ مقرر کر دیا کہ مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہو۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ماہ حرام ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی مستحکم دین ہے۔ ولا تظلموا فیہن انفسکم، پس تم ان 4 مہینوں میں، ان 4 مہینوں کے بارے میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ وقاتل المشرکین کافروں سے، سب کے سب کافروں سے، مشرکین سے جنگ کرو۔ وقاتل المشرکین، مشرکین سے جنگ کرو، کافر سب کے سب سے۔ کما یقاتلونکم کافر، جیسے کہ وہ تم سب کے سب تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں اس آیت میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ ابتدائی خلقت سے ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کیا ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب تکوین کے اندر مہینوں کو تعداد 12 مقرر کی ہے، یعنی یہ مہینوں کی تعداد کا 12 ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کے حکم سے۔ مشرکین عرب جاہلیت میں، زمان جاہلیت میں کیا کرتے تھے کہ انہوں نے مہینوں کی تعداد کو بڑھا دی اپنی مرضی کے لیے، اپنی مرضی میں بڑھاتے تھے، کبھی دنوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، کبھی مہینوں کی تعداد بڑھا دیتے تھے، تو 13 یا 14 مہینے تک تعداد بڑھا دی اپنی طرف سے۔ تو جو وہ اسلام نے ان چیز کو منع فرمایا اور کہا کہ اللہ کے ہاں مہینے از اول مقرر ہیں، اور کتاب تکوین میں اللہ کے ہاں لوح محفوظ میں ہی یہ چیز موجود ہے کہ جب سے زمین و آسمان کو اللہ نے خلق کیا، یہ ایک سسٹم رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کہ زمین جو ہے وہ پورا ایک گردش جب سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو 1 سال اس کا جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور اس 1 سال کو 12 مہینوں کے اندر ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ یہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے ہی زمین و آسمان کی خلقت کے اندر اور اس نظام کو مینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے یہ 12 مہینے جو ہے وہ کوئی انسانوں کی بنائی ہوئی ایک قرارداد نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں قرآن کی روح سے۔ اور ان میں سے 4 مہینے اللہ کے نزدیک محترم مہینے، اور اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں کو احترام کیا جاتا تھا، اور ان میں خون ریزی، ظلم و ستم، یا کوئی قتل کرنا، یا فرض کیا کسی کے جنگ کرنا، حتی جائز جنگ بھی جو ہے وہ حرام تھی۔ تو یہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 لگاتار مہینے، اور اسی طرح سے رجب کا مہینہ، 4
ذیقعد، ذوالحج اور محرم یہ 3 لگاتار ہیں، اور رجب جو ہے وہ ان میں سے چوتھا مہینہ ہے کہ دین ابراہیمی میں بھی یہ 4 مہینے محترم تھے اور حج کے مہینے کہلاتے تھے۔ اس وجہ سے ان مہینوں میں اگر فرض کیا جنگ ہو بھی رہی ہوتی تھی تو عارضی طور پر جنگ بند کر دی جاتی تھی جب یہ مہینے شروع ہوتے تھے۔ تو حتیٰ یہ مشرکین کے ہاں بھی اور اسلام سے پہلے بھی یہ مہینے محترم قرار دیے جاتے تھے۔ تو مشرکین جو ہے وہ جو چالیں چلتے تھے وہ کبھی یہ کرتے تھے چونکہ جنگ وغیرہ یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو وہ پھر ان مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رجب کا مہینہ فرض کیا آ گیا یا ذیقعد یا ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا تو پھر وہ اس کو ایسا کرتے تھے کہ اگلے مہینے کو پہلے لے آئیں، پہلے کو بعد میں لے آئیں، اس طرح رد و بدل کرتے تھے اپنی مرضی سے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس چیز سے منع کیا گیا کہ دیکھو تم ان مہینوں میں تم رد و بدل نہیں کر سکتے، جو اللہ تعالیٰ نے جو مقرر کیے مہینے وہ اسی طرح سے رہیں گے اور تمہارے رد و بدل کرنے سے چینج نہیں ہوتے، یہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہو اور خدا کو دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ فرمایا یہ دین قیم ہے، یہی پائیدار دینداری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو مقرر کر دیا، اب جو اللہ کی مقرر کردہ حدود اور اللہ کے مقرر کردہ سسٹم، اللہ کے مقرر کردہ نظام میں تبدیلی کرے تو وہ اللہ کے نزدیک جو ہے وہ ظالم ہے، مشرک ہے۔ اور پھر جیسے کہ مشرکین سے جنگ کرنے کا حکم گزشتہ آیات میں دیا گیا، تو یہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ اگر مشرکین تم سے لڑتے ہیں تو تم بھی صف بستہ ہو کر ان کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ جس طرح وہ تمہارے ساتھ مل کے جنگ کرتے ہیں تم بھی ان کے ساتھ جنگ کرو۔ یہ اسلامی حکومت اور مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، فرمایا کہ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، نسیء کہا جاتا ہے تقدیم و تاخیر، پیچھے ہٹانا، آگے بڑھانا، یعنی اپنی مرضی سے تقدیم اور تاخیر کرنا حرام مہینوں میں، یہ زیادۃ فی الکفر، کفر میں زیادتی کا باعث ہے، یعنی یہ باعث بنتا ہے کہ تمہارے کفر میں مزید اضافہ ہوگا، کافر تو پہلے سے ہی ہو ہی، زیادۃ فی الکفر یہ کفر میں اضافہ کا باعث ہے۔ یضل بہ الذین کفروا، جس سے جو گمراہ کیا جاتا ہے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو کہ کافر ہیں، جس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، وہ کیا کرتے ہیں مثلا کسی ایک سال کے ایک مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں ایک سال میں، اور کسی سال سے حرام قرار دیتے ہیں اپنی مرضی سے، یعنی حلال مہینے حرام مہینے اور حلال آگے پیچھے کر لیتے تھے۔ تو یحرمونہ عاما، ایک سال اس کو حلال قرار دیتے ہیں، دوسرے سال اس کو حرام قرار دیتے ہیں، لیواطئوا عدۃ، تاکہ وہ برابر کر لیں تعداد دنوں، ما حرم اللہ، جو اللہ نے حرام کیا۔ یعنی ایک چال بازی تھی کہ یہ کہیں کہ اللہ نے تو 4 مہینے حرام قرار دیے نا، تو ہم نے جا بجا کر دیے، چلو جی ذیقعدہ حرام میں فرض کیا تو ہم جو ہے وہ دوسرا مہینہ پہلے لے آتے ہیں، اس کو بعد میں لے جائیں گے۔ تو یہ فرمایا کہ لیواطئوا حرم عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ کیا کر دیں، یعنی پورا کر دیں گنتی کو جو اللہ نے حرام کیا، یعنی 4 مہینوں کی گنتی پوری کرنی ہے۔ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پس حلال قرار دیتے تھے اس مہینے کو جو جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے اعمال کو، برے اعمال جو ہے وہ زین کر دیے گئے، ان کے لیے زینت دے دی گئی ان کے برے اعمال ان کے لیے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ ہدایت نہیں کرتا کافر قوم کی۔ تو یہاں یہ گزشتہ جیسے آیت میں بیان کیا گیا، اسی میں اس چیز کا تذکرہ موجود ہے کہ حرمت کے یہ 4 مہینے جن میں جنگ، خون ریزی اور ہر طرح کے جب جنگ وغیرہ حرام قرار دی گئی تھی، لیکن مشرکین مکہ جو ہے وہ مشرکین کی چال بازی سے کام لیتے ہوئے اپنی طرف سے وہ ہوشیاری سے کام لیتے تھے اور اس طریقے سے حلال اور حرام مہینوں کو مکس کر دیتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ جنگ کے دوران اگر جو ہے وہ حرام مہینے آ جاتے تھے
تو اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ کو روکیں، تو لہٰذا وہ کہتے تھے کہ چلیں ذوالقعدہ یا ذوالحج اور محرم یہ 4 مہینے فرض کیا، یا رجب کا مہینہ آ گیا تو رجب کی جگہ وہ شعبان کو آگے لے آتے، کہتے شعبان پہلے کر لیتے ہیں، رجب بعد میں کر لیں گے، یعنی آگے پیچھے کر لیتے تھے مہینوں کو تاکہ اپنا مقصد پورا کر سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نظام میں ایک طرح سے رد و بدل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر کوئی نظام تقویم میں جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ نظام ہے یا اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ شریعت ہے، نہ نظام تقویم میں اللہ تعالیٰ برداشت کرتا ہے کہ کوئی اس کی رد و بدل کرے، نہ نظام تشریع میں یعنی جو اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کی ہے اس میں اگر کوئی رد و بدل کرنے کی کوشش کرے اپنی مرضی کو، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کے مساوی قرار دیا ہے۔ تو لہٰذا یہاں پہ مشرکین کو یہ بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس طرح سے چال بازی کوشش کی اور اپنی طرف سے ہوشیاری کر رہے تھے، جس طرح سے یہودی جو ہے وہ یہودیوں کا جو ایک گروہ ایک بستی والے جو ہے وہ چال بازی سے کام لیتے تھے اور مچھلیاں جو ہے وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کو گھیر لیتے تھے تاکہ اتوار والے دن جو ہے مچھلیاں کو وہ ہفتے والے دن چونکہ ان کے لیے حرام تھا مچھلیاں پکڑنا، تو وہ کرتے تھے کہ اس کو اتوار والے دن پکڑ لیں گے ہم۔ تو یہ کیا تھی چال بازی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخ کر دیا اور بندوں کی شکل میں چینج کر دیا۔ لیکن اب یہاں پہ وہ مسخ والا مسئلہ تو نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انتہائی ناپسندیدہ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا قرار دی ہے اور فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت یہ کرتا ہے، ان کے برے اعمال جو ان کے لیے مزین کر دیے ہیں۔ یعنی بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برے اعمال جو ہے وہ ان کو اس طریقے سے زینت دے کر پیش کیا جاتا ہے کہ گویا وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، یحسنون صنعا۔ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اخسرین اعمال ہیں، جن کے اعمال سب سے زیادہ جو اعمال میں سب سے زیادہ خسارے والے ہیں۔ کون لوگ سب سے زیادہ خسارے والے ہیں؟ فرمایا وہ لوگ کہ جو بظاہر اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ یحسنون صنعا، بہت اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ ان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ بظاہر ان کے اعمال کو زینت دے دی گئی ہے اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اچھے کام نہیں ہو رہے تھے۔ تو یہ زین لہم اعمالہم، یعنی ان کے اعمال کو زینت دی گئی۔ یہ شیطان انسان کے لیے بعض دفعہ سے کرتا ہے، انسان کا نفس اس طرح سے کام کرتا ہے کہ انسان کے اعمال کو اس کے لیے زینت دے کے پیش کر دیتا ہے کہ آپ کے جو عمل ہے بہت ہی اچھا ہے، ماشاءاللہ اس سے بڑھ کر تو اچھا عمل ہو ہی نہیں سکتا، آپ کتنے اچھے انسان ہیں۔ ٹھیک ہے، انسان اپنے اندر میں موجود مسائل، اپنے اندر موجود جو اس کی نقائص ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ جہاں جس ماحول میں چاپلوسی کا ماحول ہو، جہاں لوگ ہر طرف جو ہے وہ ایک انسان کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہوں، تو اس میں انسان کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں اور میں جو کچھ کر رہا ہوں بالکل کریکٹ کر رہا ہوں۔ کبھی بھی اپنی کوتاہی کو رکھتا ہوا اگر کوئی اس کی متوجہ کرنا چاہے تو اپنی کوتاہی، اپنی غلطی کو بھی تسلیم نہیں کرتا۔ تو یہ جو انسان کے اندر عجب آ جاتا ہے تو یہ انسان کے جو وہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے انسان کے گرنے کا۔ تو لہذا انسان کو ہمیشہ توجہ رکھنی چاہیے کہ اپنے اعمال یا کی طرف توجہ رکھے، اپنے آپ کے بارے میں غور کرے اور سوچے کبھی بیٹھ کے کہ کیا میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، کیونکہ جو ہے وہ اصل یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرا نفس جس کام پہ راضی ہے تو میں کہوں یہ بہت اچھے کام ہے، اور جس کام سے میرا نفس ناراض ہو تو ہم کہیں اچھا کام نہیں ہے۔ نہیں، اپنا نفس کو ملاک نہیں بنانا، بلکہ ملاک جو ہے وہ اور معیار کیا ہے، رضایت پروردگار ہونی چاہیے۔ آیت نمبر 38 میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ما لکم تمہیں کیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اذا قیل لکم جب تم سے کہا جاتا ہے انفروا فی سبیل اللہ کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں، نکلو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نکلو، گھروں سے نکلو، اٹھو، اثاقلتم
تم کیا ہو جاتا ہے، تمہیں سنگینی ہو جاتی ہے، تمہیں بوجھ ہو جاتا ہے، تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. اثقلتم الی الارض یعنی تم زمین سے چمٹ جاتے ہو. اثقلتم یعنی بوجھل ہو جاتے ہو، زمین کی طرف تمہارا بوجھ بڑھ جاتا ہے. یعنی کیا مطلب، یعنی زمین سے چمٹ جاتے ہو، حرکت نہیں کرتے. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ، کیا تم دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو آخرت کے بدلے؟ یعنی تمہیں آخرت نہیں چاہیے، فقط دنیا چاہیے. فرمایا فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تمہیں پاس نہیں ہے دنیا کا سرمایہ اور دنیا کی جو متاع حیات ہے، یہ متاع حیات دنیا یہ آخرت کے لحاظ سے، آخرت کے اعتبار سے انتہائی قلیل ہے، انتہائی قلیل بہت کم. اس کا آخرت سے اگر مقایسہ کرو تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک انتہائی ناچیز ہے. تو یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے، اگرچہ یہ آیت جو ہے وہ غزوہ حنین اور اس کے بعد جو ہے وہ جب اس موقع پہ نازل ہوئی کہ جب غزوہ حنین سے فارغ ہو کر رسول خدا مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو خبر ملی کہ روم کی فوجیں تبوک پر جمع ہو رہی ہیں. یعنی جنگ تبوک جو بعد میں ہوئی تھی، تبوک پر ایک مدینہ کے شمال میں شام کی سرحد کے پاس جگہ کا نام تھا، جو تقریباً مدینہ سے دور، بہت دور تھا، تقریباً 600 کلومیٹر سے کا فاصلہ تھا. تو اب رسول خدا نے مسلمانوں کو جمع کیا کہ وہاں پہ چاہتے تھے وہاں پہ نکلیں لشکر لے کر، اور 30,000 کا لشکر بھی جمع ہوا. بہت ساری اس جنگ میں دشواریاں تھیں، کچھ افراد جو ہے وہ نہیں چاہ رہے تھے جانا. تو یہ ساری باتیں مسلمانوں کے انتہائی گرمی بھی تھی، سخت دھوپ تھی، صحرا سے گزرنا تھا، بہت ساری مشکلات تھی. یہ ساری درل آزمائشیں تھیں، مسلمانوں کے ایمان کے وزن کو تولنا تھا. ہمیں تو وہ آزمائشوں میں ڈالا ہی نہیں گیا، حالانکہ اگرچہ ہم بھی ان آزمائشوں میں ڈلے ہوئے ہیں لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، احساس نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جس طرح سے وہ انبیاء کے زمانے میں انبیاء کے امتوں کو، انبیاء کو کے ساتھیوں کو جس طرح سے آزمائشوں میں ڈالا گیا، تو لہٰذا ایک بہت بڑی آزمائش کی وزن. اور اس میں سے بعض لوگ تھوڑی سستی کرنے لگے اس جہاد کے معاملے میں. تو یعنی یہاں پہ فرمایا گیا کہ جب تمہیں جہاد کا حکم دیا گیا ہے تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم زمین سے چمٹ گئے ہو، یہ زمین سے لگ گئے ہو. کیا تم دنیا اور مال دنیا کو ترجیح دیتے ہو؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہیں گے میری فصلیں پکی ہوئی ہیں، کچھ نے کہا مجھے فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے، مجھے فلاں کام ہے. تو کیا تم لوگوں نے دنیا کی زندگی پہ ہی راضی ہو گئے ہو؟ بس دنیا کی زندگی چاہیے، آخرت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے. تم اگر ایمان رکھتے ہو آخرت پر تو پھر اللہ کی بات مانو. ارضیتم بالحیات دنیا، اگرچہ یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی لیکن یہ آیات ہمیں بھی مخاطب ہے، تا قیامت آنے والے مومنین کو خطاب کر رہی ہے. کیونکہ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا آیا، اگر ہم اپنے آپ کو با ایمان سمجھتے ہیں، اہل ایمان میں سے سمجھتے ہیں، تو پھر یہ آیت ہم سے بھی خطاب کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اور فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد فقط یہ نہیں ہے، جہاد تو نہیں ہے. البتہ جہاد کا معنی میں نے پہلے بیان کیا تھا، جہاد کا معنی بھی عام ہے. جہاد فقط قتال کو نہیں کہتے، جنگ کو نہیں کہتے. جہاد یعنی راہ خدا میں کوشش کرنا، اسٹرگل کرنا، اللہ کے دین کو نفاذ، اللہ کے دین کو معاشرے میں پہنچانے کے لیے کوشش کرنا جو ہے جہاد. آج مثلاً 15 شعبان نزدیک ہے، کل انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کرنا یہ بھی جہاد ہے. امام زمانے کیوں نہیں آ رہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ زمینہ موجود نہیں ہے. وہ زمینہ جو کہ ہم لوگوں نے فراہم کرنا ہے، ہماری کوتاہی کی وجہ سے امام زمانہ نہیں آ رہے. اور ان میں سے ہر ایک ان میں سے اس چیز کا ذمہ دار ہے. ہر شخص اپنی جگہ ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی جگہ پہ. اس نے انشاءاللہ کل وظائف پہ حوالے سے گفتگو ہوگی. ہر شخص اپنی جگہ پہ اپنے تئیں جتنا وہ کوشش کر سکتا ہے وہ ذمہ دار ہے. یہ آیت ہمیں پکار کہہ رہی ہے کہ جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے اللہ کی راہ میں نکلو، کوشش کرو، اسٹرگل کرو، اللہ کے دین کو کے نفاذ کے لیے اللہ نے انبیاء کو مقرر کیا، ائمہ کو مقرر کیا، لیکن جب تک لوگ اسٹرگل نہ کریں، لوگ کوشش نہ کریں، لوگ ان کا ساتھ نہ دیں گے، اللہ تعالیٰ
اس طرح سے معجزے سے نہیں ہے کل اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم اپنے دین اور شریعت کو نافذ کرنا ہے. اگر معجزے سے کرنا ہوتا تو کب سے امام زمان آ چکے ہوتے. نہیں آئیں گے جب تک کہ ہم خود حرکت نہیں کریں گے, خود کوشش نہیں کریں گے, خود اسٹرگل نہیں کریں گے, خود سے ان کے لیے راستہ ہموار نہیں کریں گے. لہذا فی سبیل اللہ کی راستہ, اللہ کی راہ میں کوشش کرو. اور جب تمہیں کہا جاتا ہے کوشش کرو تو زمین سے لگ جاتے ہو. ہمارے کاروبار, ہمارے چیزیں, ہمارے دنیا, ہماری فلاں, یہ ساری چیزیں ہمیں زیادہ عزیز ہیں. تو قرآن فرما رہا ہے کہ کیا تم دنیا کی زندگی کو ہی کئی بار ہی راضی ہو گئے ہو؟ کیا تم نے اس میں ہمیشہ رہنا ہے؟ نہیں, یہ مختصر ہے. فما متاع الحیات دنیا الا قلیل. آخرت کے لحاظ سے یہ دنیا کی زندگی انتہائی قلیل ہے, کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں. ہزاروں, سینکڑوں, اربوں سال, خربوں سال کیا دنیا آخرت کی زندگی ختم ہو جائے گی؟ نہیں, وہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہمیشہ کے مقابلے میں 60-70 سال کی زندگی اور اس کا متاع حیات دنیا کیا ہے, اس کا مقایسہ اگر کیا جائے تو انتہائی ناچیز چیز ہے. فرمایا کہ انتہائی قلیل اور ناچیز چیز ہے آخرت کے مقابلے میں. لہٰذا تم آخرت کی فکر کرو. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم آخرت میں جو ہے وہ کمال حاصل کرو. پھر فرمایا کہ اللہ تنفروا یعذبکم عذابا علیما. اللہ اکبر. یعنی فرمایا کہ اگر تم کوچ نہ کرو گے, اگر تم نہ نکلو اللہ کی راہ میں تو وہ تمہیں عذاب دے گا. اور عذابا علیما یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے, مومنین سے کہا جا رہا ہے. ہم لوگ کہتے ہیں کافروں کے لیے عذاب ہے. نہیں, یہاں مومنین سے خطاب ہو رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے, نہیں نکلو گے گھروں سے, تو یعذبکم عذابا علیما, تمہیں دردناک عذاب دے گا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, تمہیں ختم کر دے گا, تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ دوسری قوم کو لے آئے گا, تبدیل کر دے گا تم سے دوسری قوم کو. وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا, اور تم اللہ کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. تم کیا سمجھتے ہو؟ فرمایا لا تضروه شیئا, تم اسے ذرا بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے. واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. انتہائی سخت لہجہ ہے, یعنی دردناک عذاب کا جو لہجہ ہے, جیسے کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات کرتا ہے, وہ مومنین سے خطاب کرتے کہہ رہے ہیں کہ جو جنگ کرنے میں کترا رہے ہیں, جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کترا رہے ہیں, جو افراد اللہ کی راہ میں اسٹرگل نہیں کر رہے اور ان کو دین کو پرواہ نہیں, تو فرمایا کہ ایسے میں اگر تمہیں حکم آتا ہے نبی کی طرف سے, اگر تمہیں حکم آتا ہے امام کی طرف سے, اور کوئی ان کے حکم کو نہیں مانتا, تو پھر فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہوا ہے, عذاباً علیما, دردناک عذاب. اور پھر اللہ تعالیٰ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے, اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئے گا. جیسے دوسری صورت میں سورہ محمد میں بھی یہ ارشاد فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے دوسروں لوگوں کو لے آئے گا. وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اور وہ تمہاری جیسے نہیں ہوں گے. اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں بھی اسی طرح سے بیان فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے, اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل پیرا نہیں ہوگے, تو اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا, تمہاری جگہ دوسرے کو لے آئے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی ایمان لاتا ہے اور اللہ کا نیک بندہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اہمیت دے گا. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے یا ان کی بات کو نہیں مانتا, اطاعت نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی بھی پرواہ نہیں کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے قانون ہے, اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور اللہ تعالیٰ کو تم ذرا نہیں پہنچا سکتے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. پھر یہ ارشاد فرمایا کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ, اگر تم اس کی مدد نہیں کرو پیغمبر, کیونکہ بہت سارے جو افراد جو کہ تھوڑا سستی کا شکار ہو گئے, پیغمبر کی مدد نہیں کر رہی, جنگ تبوک سے والے سے جیسے میں نے عرض کیا, تو فرمایا کہ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ, بس اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے تو بس بالتحقیق اللہ نے اس کی مدد کی ہے, یعنی اس پیغمبر کی مدد کی ہے. تم اگر رسول خدا کی مدد نہ کرو گے تو یہ جان رکھو کہ اللہ نے اس وقت بھی پیغمبر کی مدد کی کہ جب پیغمبر جو ہے وہ تنہا تھے, یعنی اب تو وہ وقت نہیں رہا پیغمبر کی, تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مدد کی. فقط نصرہ اللہ, بس تحقیق اللہ نے اس وقت ان کی مدد کی
इस अखरजहू कि जब कुफार ने उन्हें निकाल दिया, मक्का से निकाल दिया था कुफार ने, और इस अखरजहुल्लज़ीन कफरू, वो लोग जो काफिर उन्होंने उसे निकाल दिया। सानी इसनैनी इज़ हुमा फिल गार, कि जब वो दोनों गार में थे, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कि वो दो गार में थे, और दूसरा जो है वो जब वो अपने साथी से कह रहा था कि रन ला तहज़न, गम ना करो, इन्नल्लाह माना, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि, बस अल्लाह ताला ने अपने रसूल के ऊपर जो है वो सकीना, सुकून नाज़िल फरमाया। व अय्यदहु, और उसे उनकी मदद की ऐसे लश्करों के जरिए से, जुनूदन लम तरौहा, कि जिन्हें तुम नहीं देख सकते। वजअल कलिमतल्लज़ीन कफरु सुफ़ला, और अल्लाह ने करार दिया उन लोगों के बात को, उनके कलमा को नीचा कर दिखाया जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, उनके कलमा को नीचा कर दिखाया। व कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, और अल्लाह का कलमा ही सबसे वालातर है, और अल्लाह वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला अजीज भी है, हकीम भी है। तो यहाँ इन अफराद से कि जो रसूल खुदा की मदद करने के नहीं कर रहे, सुस्ती काहली का शिकार हो गए हैं, जमीन से लग गए हैं, उनसे ये बयान किया गया कि तुम उस पैगंबर की मदद नहीं करोगे तो कोई परवाह नहीं। ऐसा नहीं कि तुम्हारी मदद ना करने से अल्लाह अपने रसूल को तन्हा छोड़ देगा। अल्लाह ने तो उस वक्त भी अपने मदद की कि जब तुम नहीं थे, जब कोई नहीं थे, और कुफार ने उन्हें निकाल दिया था। अब ये जो फरमाया कि दो इज़ुमा फिल गार, वो दोनों गार में थे, तो ये दूसरा, जब वो दूसरा था और कोई तीसरा नहीं था, यानी दो थे और हुज़्न और इज़्तिराब में थे, ठीक है। तो ये जो है अलबत्ता इसके बारे में मुख्तलिफ मुफस्सिरीन ने पास की है, मुख्तलिफ अफराद। वैसे अहले सुन्नत में यहाँ तो ये मारूफ है कि वो दूसरे जो हज़रत अबू बकर थे, लेकिन दूसरी मुख्तलिफ रवायात और भी हैं। तो जैसे कि यानी सैयद कुतुब और दीगर जो है वो अहले सुन्नत ने यही बयान किया कि बुखारी में हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल खुदा और अबू बकर ने बनी दलील के एक शख्स को रास्ता दिखाने के लिए हिजरत कर लिया, जबकि ये शख्स कुफारे कुरैश के दीन पर था। और बाज़ ने कहा कि यहाँ पे कोई और फादर और साबित है, ठीक है। बहरहाल जो भी हो, बहरहाल यहाँ पे अल्लाह ताला को मकसूद ये है कि फरमाया कि उस वक्त के जब तुम में से कोई उनके साथ देने वाला नहीं था, फिर भी अल्लाह ने मदद की। अल्लाह ताला तो उस वक्त ये पैगंबर की मदद करने वाला था, और अल्लाह ताला ने ऐसे लश्करों के जरिए से मदद की कि जिन्हें तुम नहीं देख सकते थे, और अल्लाह ताला ने उन पर सुकून नाजिल किया, और अल्लाह ताला ने जो है वो उन्हें निजात दी कुफार और मुशरिकीन से, और उस वक्त अल्लाह ताला ने मदीना में पहुंचाया जहाँ पे इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। तो लिहाजा ये बयान करना मकसूद है कि अल्लाह ताला जो है वो मदद करता है। अल्लाह अपने रसूल को तन्हा नहीं छोड़ेगा। अगर तुम उसको तन्हा छोड़ दोगे तो बहरहाल अल्लाह ताला तो उन्हें तन्हा छोड़ने वाला नहीं है, और वो कदीर है हर चीज के ऊपर, और अपने रसूल की मदद करेगा। अजीज भी है और हकीम भी है। फिर ये इरशाद फरमाया कि इन खिफाफन व सक़ालन, कि तुम अल्लाह की राह में कूच करो, अल्लाह की राह में निकलो, खिफाफन व सक़ालन, चाहे हल्के होकर या बोझल बनकर, यानी तुम अपनी मर्जी से खुशी खुशी निकलो या जो है वो सख्ती से निकलो। खिफाफन व सक़ालन क्या मतलब है? हल्के होकर या बोझल होकर, यानी हर हालत में चाहे तुम अपनी खुशी से निकलो, बोझल होकर या बोझल होकर निकलो, यानी तंग दिल के साथ होकर निकलो, बहर निकलना पड़ेगा। वजाहिदु, और जिहाद करो अपने मालों के जरिए से, अपनी जानों के जरिए से अल्लाह की राह में। और फरमाया कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है, इनकुम तुम तालिमून, अगर तुम जानते हो तो। दरअसल अल्लाह के हुक्म को अंजाम देना है। अगर खुशी खुशी अंजाम दो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर, अगर खुशी खुशी ना भी अंजाम दो तब भी अंजाम देना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह को हुक्म है। अगर अल्लाह को हुक्म अंजाम दोगे तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है।
تو بہرحال یہ جہاد کا حکم دیا گیا کہ جہاں پہ خفافاً و ثقالاً کے کئی معنی کیے گئے ہیں، ہلکے اور بوجھل دل کے ساتھ، یا تنگ دست ہو یا مالدار، دونوں صورتوں میں خوش دلی سے بے دلی سے، شوق جہاد سے ساتھ ہو، بے شک بدون رغبت کے ساتھ، بغیر رغبت کے، پیادہ ہو یا سوار ہو، اسی طرح سے مختلف معنی کیے گئے ہیں۔ البتہ یہاں اس گزشتہ آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہی کہ خفافاً و ثقالاً کا معنی زیادہ مناسب یہی ہے کہ اپنے دل سے اور خوشی سے جاؤ، یا جو ہے وہ بوجھل دل کے ساتھ جاؤ۔ ہر صورت میں بہرحال تمہیں جانا چاہیے جہاد، جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے جہاد کا تو پھر جہاد کے لیے نکلنا چاہیے۔ رسول جب تمہیں پکار رہا ہو تو پھر تمہیں نکلنا چاہیے، اور اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جو کفار کے ساتھ معاملہ کرنے والا۔ تو یہ انتہائی سخت احکام ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة، فرمایا کہ اگر آسانی سے حاصل ہونے والا کوئی فائدہ ہوتا، عرضا قریبا یعنی کہ کوئی مال جو ہے وہ قریب مال ہوتا، اور سفرا قاصدا درمیانہ سفر ہوتا، ہلکا سا سفر ہوتا، تو یہ سب جو ہے وہ لپک کے جاتے، فرمایا لاتبعوك ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے، آپ کی پیروی کرتے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ولیکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن مشقت یعنی سفر کی جو مشقت ہے ان کے لیے بعید ہو گئی ہے، بہت لمبا سفر ہے، دور جانا ہے، مسافت بڑی لمبی ہے۔ بعدت علیہم الشقہ، اس مسافت کے انہیں دور نظر آئی، لہذا وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور ان قریب یہ لوگ قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو یقیناً ہم آپ کے ساتھ چل دیتے۔ یہ بعد میں قسمیں کھائیں گے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے، خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ یعنی یہ ان افراد کی بات کی جا رہی ہے کہ جو ایمان لائے تھے لیکن سست ہو گئے، کاہل ہو گئے، کیونکہ جیسے بیان کیا کہ یہ جنگ تبوک کا جو واقعہ ہے بہت سارے افراد کو متزلزل کر دیا اس نے۔ 600-650 کلومیٹر دور مدینہ سے دور جانا تھا، تنگ انتہائی گرم، اور جو ہے وہ گرمی میں، اور آخری جنگ آپ کو جنگ تبوک جو ہے وہ غزوات میں سے ہے، اور پیغمبر نے مولا علی کو پیچھے جو اپنی جگہ جانشین بنایا تھا اور لے کے گئے تھے جب جنگ تبوک میں۔ اگرچہ جنگ ہوئی نہیں لیکن بہت لمبا سفر تھا، اس وجہ سے بعض لوگ کترانے لگے، نہیں جا رہے، سختی ہے، گرمی ہے، انتہائی شدید سفر ہے، مشکلات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر سفر نزدیک ہوتا اور آسانی سے وہاں پہ مال غنیمت بھی مل جاتا تو پھر تو خوشی خوشی لپک کے جاتے، لیکن چونکہ سفر بہت طولانی ہے، بعدت علیہم الشقہ، تو یہاں پہ جو ہے وہ سستی دکھا رہے ہیں، اور فرمایا کہ یہ ان قریب جو ہے وہ ایسے معاملات پیش آئیں گے اور ایسا صورتحال پیش آئے گی کہ یہ قسمیں کھاتے ہوئے کہیں گے کہ اگر ہم قابل ہوتے، ہم جا سکتے تو ضرور جاتے، لیکن ہمیں خود مشکلات تھیں، یہ تھا وہ تھا، بہانے کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ خالصتاً ایک امتحان تھا، یہ جنگ تبوک در حقیقت ایک امتحان تھا رسول خدا کی آخری عمر کے بالکل آخری مہینوں میں، آخری سال میں، اور جنگ ہوئی بھی نہیں لیکن ایک امتحان میں ڈالا گیا کہ دیکھتے ہیں کون، بہت سارے لوگ اس میں فاش ہو گئے کہ جو واقعی ایمان لانے والے تھے اور کچھ جو ایمان نہیں لانے والے تھے۔ وزن ایمان کا وزن سامنے آ گیا، منافقین اور ضعیف ایمان والے لوگ کے چہرے بے نقاب ہو گئے تھے اسی جنگ میں، اور پتہ چل گیا تھا کہ کون لوگ جو ہے حقیقت میں ایمان لانے والے اور کون جو ہے منافق ہیں۔ منافقین واضح روشن ہو گئے تھے، اور جو ضعیف ایمان والے تھے وہ بھی، انہوں نے بھی منافقین کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ بالکل اس جنگ میں چہرے واضح ہو گئے، بالکل جنگ نے آشکار کر دیا، اگرچہ جنگ ہوئی نہیں، جانا تھا، گئے، لیکن وہاں پہ انتظار کر کے واپس آ گئے، اور روم کی فوجیں مقابلے میں نہیں آئی، اور جنگ واقع نہیں ہوئی، لیکن اتنا لمبا سفر کرنا اور جانا اور یہ ہمت کرنا کسی عام انسان کے پاس کی بات نہیں تھی، پختہ ایمان چاہیے تھا۔ تو انسان کے ایمان کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان
लेता है कि कितना वो अपने ईमान पे साबित कदम है। तो फरमाया अफ़ल्लाहु अन्का, बस अब जो है रसूल अफ़ल्लाहु अन्का, अल्लाह आपको माफ करे, यानी अल्लाह ताला दरगुजर करे। क्यों? फरमाया कि लिमा अज़िनता लहुम हत्ता यतबय्यन, आपने क्यों इन्हें इजाजत दे दी? ये जो बहाने बना रहे थे कि हमारा ये मुश्किल है, अगर खुदा की कसम हम जा सकते तो जरूर जाते, ठीक है। तो फरमाया कि आप चूंकि नर्म दिल हैं, आपने इनको इजाजत दे दी कि ठीक है कोई बात नहीं। लिमा अज़नता लहुम, क्यों आपने इनको इजाजत दी? हत्ता यतबय्यन लका, यहाँ तक कि आपके लिए ये बात वाज़ेह हो जाती कि अल्लज़ीना सदक़ू, कि कौन जो इनमें से सच बोल रहे हैं, व तालमुल काज़िबीन, और कौन लोग झूठे और आप जान लेते झूठे। सच्चे और झूठे जब तक वाज़ेह न हो जाती, आपने इजाजत नहीं देनी थी। आपने क्यों उनको इजाजत दी? ऐ रसूल, आप जो है वो को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी तो अल्लाह ताला एक तरह से रसूल खुदा से ये बयान कर रहा है कि ये जो कुफार, अगर रसूल खुदा तो नरम दिल थे, रहम दिल थे और शफकत फरमाते थे, ठीक है। लिहाजा यहाँ बयान फरमाया कि रसूल आपको इतनी नरमी नहीं दिखानी चाहिए थी। आप रहमतुल आलमीन हैं, ठीक है, आप नरम दिल हैं। आपके साथ उन्होंने आके ये कहा कि हमारी मुश्किलात हैं, कसमें खाने लगे, फना करने लगे, आपने कहा, आपने जो है उन पर रहम किया, आपको छोड़ दिया। लेकिन आपको यहाँ पे नहीं छोड़ना चाहिए था, जब तक के सच्चे और झूठे बिल्कुल जुदा जुदा न हो जाए। तो अल्लाह ताला को तो दिलों के हाल मालूम है। खुद रसूल खुदा ने जाहिर पे अमल करना था और जाहिर के मुताबिक जो है वो देख के जो है वो आपने बात को इजाजत दे दी। तो लिहाजा यहाँ पे फरमाया कि जो लोग उज़्र घड़ते हैं और घड़ के रसूल खुदा से जंग में शिरकत की, अदम शिरकत की इजाजत दी थी, उनके बारे में ये कि एक बज़ाहिर ऐसा है कि जैसे रसूल खुदा की सरजनिश हो रही है, लेकिन सरजनिश यहाँ पे रसूल खुदा की नहीं है। दर वाक़े अल्लाह ताला जो है मोमिनीन की, मुनाफिकीन के चेहरों को फाश करना चाह रहा है कि ऐ रसूल, इन लोगों को आपने क्यों इजाजत दी? ये लोग मुनाफिक हैं, ये हकीकत में सच्चे नहीं है। अगर ये सच्चे होते तो ये ऐसी बहाने ना करते। तो ये नहीं, अल्लाह आपको माफ करे, ये एक तरह का मुहावरा है और एक तरह से जो है यानी रसूल खुदा को कह के सुनाना उनको है, ठीक है, यानी कह के सुनाना उनको है, वगरना रसूल खुदा तो अल्लाह के हुक्म से कभी भी सरपेची नहीं करते और अल्लाह के हुक्म से हट के कोई बात नहीं करते। फिर ये क्या फरमाया कि ला यस्ताज़िनुकल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाह, ए रसूल, ये जो हकीकत में मोमिन है ना, वो मोमिन कभी भी आपसे इस तरह से इजाजत तलब नहीं कहेंगे कि रसूल हमें इजाजत दे दें, हम नहीं जा सकते, हमारे घर में काम है। ला यस्ताज़िनुका, आपसे इजाजत तलब नहीं करते, जंग से छुट्टी नहीं मांगते वो लोग कि जो युमिनूना बिल्लाह वल यौमिल आखिर, जो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। किस चीज की इजाजत नहीं मांगते? अन युजाहिदू बि अमवालिकुम, कि वो अपने मालों के जरिए से जिहाद करें, अपने नफ्सों के लिए से जिहाद करें, इससे छुट्टी नहीं मांगते। वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला मुत्तकीन के बारे में इल्म रखता है और जानने वाला है। यानी जो लोग अल्लाह और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हैं वो अपने अमवाल और अपनी जानों के साथ जिहाद करने में हरगिज़ आपसे इजाजत नहीं मांगेंगे, यानी उससे छुटकारा हासिल करने की कोशिश नहीं करेंगे, जंग से फरार की कोशिश नहीं करते, बिला वजह उज़्र और बहाना लाके आपसे छुट्टी नहीं मांगते, बल्कि ये लोग जो वाकई अल्लाह पर ईमान रखने वाले हैं और अल्लाह जो तकवा इख्तियार करने वालों को खूब जानता है। यानी ईमान और निफाक का ये फासला और ये कसौटी, ये फरमाया कि कसौटी ये है कि मोमिन वो है कि जिसके नजदीक उसका दीन, उसकी जान और माल जो है वो ज्यादा से बढ़कर अजीज है। यहाँ पे वो अल्लाह और रसूल का हुक्म को हर चीज पर, अपने मफादात पर भी अल्लाह और रसूल के हुक्म को कुर्बान कर दे। ये कसौटी अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी करार दी है। हम ये देखें क्या यह दीन और शरीयत हमारे लिए अहम है या हमारे मफादात हमारे लिए अहम है। अगर हम अपने मफादात पर दीन और शरीयत और अल्लाह के हुक्म को मुकद्दम करते हैं तो इसका मतलब है हम मोमिन हैं। और अगर हम
دین اور شریعت کو قربان کر دیتے ہیں اپنے مفادات پر، یعنی اپنے مفادات کو ترجیح دے دیں دین اور شریعت کا جہاں مسئلہ ہے، اور جہاں ہمارے مفادات سے ٹکرا رہا ہو، ٹھیک ہے، تو اس وقت ہم اپنے مفادات کو ترجیح دے دیں، تو ایسے میں پھر ہم مومن نہیں ہیں، ہم فقط زبان کے مومن ہیں۔ یہ کسوٹی دی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہ یہ دیکھو کہ اگر تمہارا تنازع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے مفادات کا اور دین، یعنی اگر تو دین ہمارے مفادات کے مطابق ہے تو اس وقت تو سب بھی مومن دکھائی دیتے ہیں۔ مسئلہ تو وہاں پہ آتا ہے کہ جہاں پہ ٹکراؤ ہو جائے مفادات کے ساتھ، جیسے کہ مولانا محمد حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے، اکثریت ایسے ہیں کہ دنیا کے بندے، والدین لعب علی السنتین، دین فقط ان کی لکلکۂ زبان ہے۔ اور فرمایا کہ یہ سب اس وقت تک دیندار ہیں کہ جب دین جو ہے ان کی موافق ہو، دین ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہو، دین کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا داری کو، اپنے نظام دنیا کو چلا رہے ہوں، تو اس وقت سب دیندار ہیں۔ لیکن وَإِذَا مُحِّسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ دَيَّانُوا، جہاں پہ وہ آزمائش اور کسوٹی پہ ان کو پرکھا جاتا ہے، جہاں دین اور دنیا کا ٹکراؤ آ جاتا ہے، جہاں ان کے مفادات دین کے ساتھ ٹکراؤ میں آ جاتے ہیں، تو پھر قَلَّ دَيَّانُوا، وہاں پہ دین پر عمل کرنے والے بہت کم رہ جاتے ہیں۔ یہ کسوٹی بیان کی گئی ہے۔ اگر تم اپنے مفادات کے اوپر دین کو ترجیح دے دو، اپنے مفادات کو قربان کر دو، دین اور حکم شریعت اور اللہ کی حکم کو مقدم کر دو، تو تم دیندار ہو۔ لیکن اگر وہاں پہ مقابلہ آ جائے مفادات کا اور دین کا، اور پھر تم مفادات کو ترجیح دے دو، دین اور شریعت کو قربان کر دو، حکم خدا کو کیسے پشت ڈال دو، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقت میں مومن نہیں ہے، فقط زبان لکلکہ زبان ہی ہے۔ یہ ہم نے ہر ایک نے اپنی اپنی خود جو ہے وہ یہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو خود جو ہے وہ جھانکنا ہے اپنے اندر، اور یہ جو ہے وہ اپنی خود سے ہم نے جو ہے وہ اس کے حوالے سے اپنا امتحان لینا ہے کہ ہم ایمان کے کس مرحلے پہ ہیں، ایمان کے کس مرحلے پہ آیا ہم اس درجے پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ ہم نے خود اپنا جانچ پرکھ کرنی ہے اور جانچ پڑتال کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسی طرح سے دین اور شریعت کے احکام پہ عمل پیرا ہو سکیں اور دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔